وہ جانتے تھے کہ یہ ساری تباہی ٹائیگر ہی کی وجہ سے آئی ہے۔ وہ اس بار اسے زندہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ ٹائیگر جہاں تھا اس نے وہیں سے ان پر جست لگا دی۔ برازو نے جلدی سے دونوں ہاتھ اپنے چہرے تک بلند کر لیے اور کاشی ریوالور نکالنے کی کوشش کرنے لگا، اور فانگ ریڈ سرکل کے اس کنگ فو ماسٹر کو ایک طرف دھکیل کر اپنے جانی دشمن سے نمٹنے کے لیے آگے بڑھنے لگا۔ ٹائیگر پر دیوانگی سوار تھی۔ اس نے ڈریگن اسٹمپ استعمال کی۔ کاشی لڑک کر ایک طرف گیا تو یہ ضرب برازو کے کندھے پر لگی۔ بفیلو ہارن تکنیک استعمال کرتے ہوئے ٹائیگر نے کاشی کے پیٹ کے درمیانی حصے کو نشانہ بنایا۔ اسی وقت وہ ان تینوں سے چاروں ہاتھ پیروں سے لڑ رہا تھا۔ اس پر نگاہ جمانی مشکل تھی۔ گھونسوں اور لاتوں کا ایک طوفان تھا جس میں ٹائیگر اس وقت گرا ہوا نہ صرف خود کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا بلکہ اپنے دشمنوں کو ہلاک بھی کرنا چاہتا تھا۔ کاٹ ڈالنے والی، ہڈیوں کو سرما بنا ڈالنے والی اور چیر ڈالنے والی تکنیکیں استعمال کی جا رہی تھی، لیکن وہ سب کے سب فنکار تھے، کنگ فو ماسٹر تھے اور انہیں اپنا دفاع کرنا آتا تھا، اس لیے وہ دفاع اور حملے میں منہمک تھے، اور ابھی تک کوئی ایک بھی کسی کو کوئی نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ صورتحال ایسی تھی کہ جو کوئی بھی زد میں آ جاتا اس کی موت یقینی تھی۔ پھر خراشیں ابھرنے لگی۔ ان خراشوں میں خون تیرنے لگا۔ یکایک ٹائیگر نے اپنے لڑنے کا انداز بدل دیا۔ اب وہ ان تینوں سے نہیں لڑ رہا تھا بلکہ وہ اپنا دفاع کرتے ہوئے ان میں سے کسی نہ کسی کے جسم کے کسی حصے سے لڑ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایگل بیک استعمال کر کے اس کی آنکھ کا ڈیلا نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی لمحے اس کے گردے پر چوٹ لگائی گئی اور اس کے کنجران میں کسی مینڈے کی ٹکر جیسا داؤ استعمال کیا جا رہا ہے۔ ٹائیگر نے کمال ہوشیاری سے یہ تینوں حملے نہ صرف بے اثر بنائے بلکہ اس نے انہیں اپنے مفاد میں استعمال بھی کیا۔ ایگل بیک جو اس کی آنکھ پھوڑنا چاہتی تھی، اس کا رخ اس نے کاشی کی طرف موڑ دیا۔ کاشی کے حلق سے بڑی ہی دلدوز چیخ نکلی تھی۔ اس کی ایک آنکھ غائب ہو چکی تھی اور اب وہاں ایک خون آلود گڑھا سا نظر آ رہا تھا۔ راک سمیش سے اس نے برازو کو روکا اور پھر گردے کی طرف آنے والی چوٹ بے اثر کرتے ہوئے اس نے فانگ کے گھٹنے پر ٹھوکر ماری۔ فانگ نے جوابی حملہ کیا تو وہ بھی اس نے کاشی کے خلاف استعمال کیا۔ صرف ایک لمحے کے لیے ٹائیگر نے کاشی کی طرف دیکھا تھا، اس کے چہرے کا برتا بن گیا تھا۔ کاشی گر گیا۔ ٹائیگر نے برازو کی بچھو کے ڈنک جیسی چوٹ سے خود کو بچاتے ہوئے کسی ناک کی طرح لہراتے ہوئے ڈریگن سٹمپ استعمال کیا تھا اور کاشی گرتے گرتے اپنی پنڈلی کی ہڈی کی سلامتی سے بھی محروم ہو گیا تھا۔ اسی دوران فانگ نے اس پر لائٹنگ کک لگائی تھی اور ہدف اس کی ٹھوڑی تھی۔ جیسے ہی اس کا ٹخنا ٹائیگر کی پہنچ میں آیا، اس نے جھک کر خود کو اس کے نیچے سے نکالا اور پھر انڈر ورلڈ کے شہنشاہ کو اچھال پھینکا۔ برازو اس کے راستے میں تھا، اس لیے وہ اپنے رخسار کو چیتے کے پنجے جیسے وار سے محفوظ نہ رکھ سکا۔ ٹائیگر کو احساس ہوا کہ وہ بھی اس کی طرح وقت گزارنے سے ڈر رہے ہیں۔ اس ساری زیر زمین دنیا کی تباہی کا وقت تیزی سے قریب آ رہا تھا اور ٹائیگر کے ذہن میں چلنے والی غیر مری گھڑی بتا رہی تھی کہ صرف 16 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ کاشی بے پناہ زخمی تھا لیکن ابھی تک اس میں زندگی کے آثار موجود تھے۔ وہ تکلیف کے مارے تڑپ رہا تھا لیکن ضد اور ہٹ درمی اسے اب بھی مقابلے پر اکسا رہی تھی۔ جب اس نے ریوالور نکالا تھا تو وہ فانگ کے دھکے کی وجہ سے گر گیا تھا۔ اب وہ ریوالور اس سے کئی قدموں کے فاصلے پر پڑا ہوا تھا اور کاشی کی کوشش تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس ریوالور کو اپنے قبضے میں کر لے۔ ٹائیگر نے فانگ کا وار بچاتے ہوئے برازو پر حملہ کیا اور پھر اس نے کاشی پر فیصلہ کن وار کر دیا۔ اس کے پاؤں کا پنجہ تیزی سے آگے بڑھا اور پھر اس نے کاشی کی کن پٹی پر ٹھوکر لگائی۔ کاشی کسی مٹی کے بت کی طرح گر گیا۔ اب وہ کوئی حرکت نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ٹائیگر کو یقین تھا کہ اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی ہے۔ برازو کے رخسار کے زخم اور دیگر خراشوں سے کافی خون بہہ رہا تھا۔ رخسار کا خون بار بار اس کے لیے پریشانی کا باعث بن رہا تھا اور کئی بار اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں۔ اس نے اپنے بہترین لڑاکا ساتھیوں میں سے ایک کو موت سے ہمکنار ہوتے دیکھا تو اس کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ وہ اس سے قبل بھی ٹائیگر کے ہاتھوں کئی بار زخم اٹھا چکا تھا۔ کاشی کی موت نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا اور اس نے نہ صرف ایک آخری فیصلہ کر لیا بلکہ اس پر عمل بھی کر ڈالا۔ وہ پہلے تو چند قدم پیچھے کی طرف کھسکا، پھر ایک طرف بھاگ اٹھا۔ ٹائیگر نے سوچا کہ وہ واقعی عقل مند ہے۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ اس مقابلے میں کام نہ بھی آیا تو جب زیر زمین دنیا تباہ ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ خود اس کے اپنے بھی چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ اب صرف ٹائیگر تھا اور اس کے سامنے اس کا وہ دشمن تھا جس کے لیے وہ اب تک آدھی دنیا کا سفر کر چکا تھا۔ پہلے تو ٹائیگر کا خیال تھا کہ برازو کے بھاگتے ہی فانگ بھی راہ فرار ہی کو ترجیح دے گا، لیکن فانگ پر دیوانگی طاری تھی۔ اس کی دنیا تباہی کے قریب پہنچ گئی تھی اور وہ بری طرح لٹ چکا تھا۔
ایسے میں بھاگنا اس کے وقار کے منافی بھی تھا۔ اس کے حملوں میں اب بے پناہ شدت آ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ پیروں میں گویا بجلیاں سی بر گئی تھی۔ اس کا آئرن ہینڈ بار بار حملہ ور ہو رہا تھا، لیکن ابھی تک اس کی نیزوں جیسی تیز انگلیوں کو ٹائیگر کے جسم پر کوئی ہدف میسر نہیں آیا تھا۔ یک ٹائیگر پر بھی دیوانگی طاری ہو گئی۔ اس نے ٹائیگر کے دیوانگی آمیز حملوں کو اس طرح روک روک کر وار کرنے شروع کر دیے کہ خود فانگ کو بھی اس پر حیرت ہونے لگی۔ لیکن اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ فانگ تو اپنی بقا اور اپنی زندگی کے لیے لڑ رہا تھا، جبکہ ٹائیگر کو اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ صرف اور صرف فانگ کو ہلاک کرنا چاہتا تھا، چاہے اس کے بعد وہ خود بھی ہلاک ہو جاتا۔ آخری دھماکے کا وقت تیزی سے قریب آتا جا رہا تھا۔ ٹائیگر کے ذہن میں چلنے والی غیر مرئی گھڑی اسے مسلسل وقت کا حساب بتا رہی تھی، لیکن ٹائیگر اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا۔ وہ ذہنی اور روحانی طور پر اس مقام پر پہنچ چکا تھا جہاں اپنی زندگی کی اب اس کے نزدیک کوئی اہمیت باقی نہیں رہ گئی تھی۔ غصے اور نفرت کی جنگ جاری تھی۔ ہر لمحہ ان دونوں کو آخری اور تباہ کن دھماکے سے قریب تر لے جا رہا تھا، ایسا دھماکہ جو ان دونوں کو نیست و نابود کر سکتا تھا۔ اب جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، فانگ کے ذہن پر مایوسی کا غلبہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہر گزرتی ہوئی سات مایوسی کی اس کیفیت کو بڑھا رہی تھی۔ جیسے جیسے مایوسی میں اضافہ ہو رہا تھا، ویسے ویسے اس کے دل میں زندگی سے محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ مرنا نہیں چاہتا تھا، اس نے آج تک صرف مارنا ہی سیکھا تھا اور اس سلسلے میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ لیکن ٹائیگر ایک ایسا شخص تھا جسے دنیا کی کئی حکومتوں نے قتل کرنے کا باقاعدہ اجازت نامہ دے رکھا تھا۔ اس کے باوجود وہ فانگ سے ایک تاریخی اہمیت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ یہ صدیوں قبل شروع ہونے والی نفرت و بربریت کی جنگ تھی جو اوشان اور اس کے آباء و اجداد کے ساتھ شروع کی گئی تھی۔ آج ٹائیگر اوشان کے خاندان کے آخری فرد کی حیثیت سے لڑ رہا تھا اور یہ جنگ اسے ہر حال میں جیتنی تھی۔ فانگ کا ذہن دھندلا رہا تھا۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ اب اس کے وار میں مہارت اور چابک دستی کا فقدان پیدا ہو گیا تھا۔ ٹائیگر مزید 15 منٹ تک انتظار کر سکتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خوش تھا کیونکہ 15 منٹ بعد چاہے وہ خود بھی لوتھڑوں میں تبدیل ہو جاتا، لیکن فانگ کی موت بہرحال یقینی ہو جاتی اور اسے صرف فانگ کی موت کا یقین ہی درکار تھا۔ اسے صرف یہ کرنا تھا کہ 15 منٹ تک فانگ کو یہیں روکے رکھے اور اسی طرح لڑتا رہے۔ اب تک اسے کوئی زخم نہیں آیا تھا، اس لیے اسے طمانینت تھی کہ وہ مزید 15 منٹ بھی اسی طرح گزار سکتا ہے۔ فانگ شیطان کا سایہ تھا۔ اس کے شیطانی ذہن نے ٹائیگر کی سوچ پڑھ لی تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ ٹائیگر ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ ساتھ کس قدر پرسکون ہوتا جا رہا ہے۔ وہ اس کی دیوانگی سے خاطر خواہ فائدہ اٹھا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب اس نے بڑھ بڑھ کر حملے کرنے بھی چھوڑ دیے تھے۔ وہ صرف فانگ کو تھکا رہا تھا اور اسے اس آخری لمحے کا انتظار تھا جب فانگ کی موت یقینی طور پر واقع ہو سکتی تھی۔ ٹائیگر کے ذہن میں چلنے والی گھڑی نے اسے بتایا کہ مزید 2 منٹ گزر گئے ہیں، اب صرف 13 منٹ باقی تھے۔ اچانک فانگ نے اسے دھوکہ دیا اور وار کیے بغیر ہی اس طرف بھاگ اٹھا جدھر کچھ دیر قبل برازو کیا تھا۔ ٹائیگر نے دوڑ کر اسے سیڑھیوں کے سب سے نچلے زینے پر جا لیا۔ اس کی انگلیاں فانگ کی پیٹی دار کوٹ سے الجھ گئیں اور اس نے پوری قوت سے اسے پیچھے گھسیٹ لیا۔ فانگ نے پلٹ کر اس کی کلائی توڑنے کے لیے ضرب لگائی، لیکن ٹائیگر ہوشیار تھا۔ اس نے پوری قوت سے فانگ کے پیٹ میں گھونسا جڑ دیا۔ فانگ نے پیٹ کے عضلات اکڑا رکھے تھے، ورنہ اس کا پیٹ کسی ڈول کی طرح پھٹ گیا ہوتا۔ فانگ نے ٹائیگر کی ہنسلی پر وار کیا، جسے بچا کر ٹائیگر نے ڈریگن سٹمپ استعمال کیا جو رائگاں گیا۔ اگلے لمحے فانگ اس کی گرفت سے نکل گیا۔ وہ اڑنے کے سے انداز میں اندھا دھند سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ ٹائیگر کسی بگولے کی طرح اس کے پیچھے لپک پڑا، لیکن اس بار وہ فانگ کا لبادہ پکڑنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ آگے جو کمرہ تھا وہ فائرنگ کی وجہ سے تباہ ہو چکا تھا اور اب اس کی حالت کسی تہ خانے جیسی ہو گئی تھی۔ فانگ اس میں کود گیا۔ جب ٹائیگر وہاں پہنچا تو اسے ٹھٹک جانا پڑا۔ اسے فانگ فرش پر چت پڑا نظر آ رہا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے گرنے سے اس کے جسم کے کسی ایسے حصے میں چوٹ آئی تھی کہ وہ جاں بھر نہ ہو سکا۔ لیکن ٹائیگر اتنا احمق نہیں تھا کہ اس کی چال میں آ جاتا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے فانگ پر کودنے کی کوشش کی تو اس کے چاروں ہاتھ پاؤں پشت کے بل لیٹ کر حملہ ور ہونے والی بلی کے سے انداز میں مہلک ہتھیار بنے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ٹائیگر نے جست لگائی، لیکن فانگ کی توقع کے مطابق اس کے اوپر نہیں کودا، بلکہ کلا بازی کھاتا ہوا اسے کچھ فاصلے پر جا گرا۔ گرتے ہی وہ سنبھل کر اٹھا تو فانگ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے سے وحشت برس رہی تھی اور اس کی آنکھوں پر خون آلود گڑھوں کا گمان ہوتا تھا۔ اس کی گنجی کھوپڑی سے پسینے کی بوندیں اس کی گھنی بہوں پر برس رہی تھی اور اس کے نتنے کسی وحشی درندے کی طرح پھیل پھیل کر پچک رہے تھے۔
اچانک لاؤڈ سپیکر پر کہیں سے ماسٹر تاؤ کی آواز گونجنے لگی۔ شہزاد، شہزاد، تم کہاں ہو؟ دھماکہ ہونے میں بہت تھوڑا وقت باقی رہ گیا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو فوراً باہر آ جاؤ۔ شہزاد، شہزاد۔ ٹائیگر کے ہونٹوں پر بڑی ہی شفاف مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ فانگ کو گھور رہا تھا، اس کے چہرے پر سراسیمگی کے تاثرات تھے۔ ٹائیگر نے ماسٹر تاؤ کی آوازوں کو نظر انداز کر دیا تھا، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ ابھی کچھ دیر بعد ایک ایسا دھماکہ ہونے والا ہے کہ اس زیر زمین دنیا کی کوئی بھی چیز سلامت نہیں رہ سکے گی۔ فانگ کے چہرے پر سراسیمگی کے تاثرات ٹائیگر کو پہلی بار دکھائی نہیں دیے تھے۔ وہ اس سے قبل بھی اسے کئی بار گھبراہٹوں سے دوچار کر چکا تھا، لیکن اس بار فانگ کی آنکھوں اور چہرے سے جو تاثرات حویدہ تھے ان میں کسی قسم کی بناوٹ نہیں تھی۔ دہشت کے سچے سائے اس کے چہرے اور آنکھوں میں لہرا رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اب موت ہر طرح سے یقینی ہے، چاہے وہ ٹائیگر کے ہاتھوں ہلاک ہو یا دھماکے کا نشانہ بن جائے، بات ایک ہی ہے۔ ایسی صورت میں وہ کوشش کر کے دل میں جلنے والی انتقام کی آگ ضرور سرد کر سکتا تھا، اور اس کا ذریعہ یہ تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح ٹائیگر کو ہلاک کر ڈالے۔ ماسٹر تاؤ کی آواز میں اب خوف کی لرزش نمایاں ہو گئی تھی۔ لاؤڈ سپیکر سے آتی ہوئی اس آواز سے ماحول میں خوف اور دہشت کی لہریں پیدا ہو رہی تھی۔ ماسٹر تاؤ کا لہجہ ہذیانی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بار بار چیخ رہا تھا، شہزاد، 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 فوراً باہر آ جاؤ، جلدی، بہت تھوڑا وقت باقی رہ گیا ہے، شہزاد۔ ٹائیگر ان آوازوں سے بے نیاز اپنے شکار کی طرف متوجہ تھا۔ وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ کچھ دیر بعد ایک ایسا دھماکہ ہونے والا ہے جس کے نتیجے میں یہ ساری زیر زمین دنیا ذرات میں تبدیل ہو جائے گی، اور جتنے بھی لوگ نیچے موجود ہیں وہ ہمیشہ کے لیے یہاں دفن ہو جائیں گے۔ دفعتاً لاؤڈ سپیکر پر ماسٹر تاؤ نے ایک ناقابل فہم زبان میں کسی کو پکارنا شروع کر دیا۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا بات تھی کہ لمحے بھر کے لیے خود ٹائیگر بھی جرزی سے لے کر رہ گیا تھا، جبکہ فانگ کی تو باقاعدہ تھرتھر ہی چھوٹ گئی تھی۔ لاؤڈ سپیکر پر جو کچھ بھی کہا جا رہا تھا وہ غالباً فانگ کے لیے بھی ناقابل فہم تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کے چہرے سے یوں وحشت ہرگز نہ برسنے لگتی۔ خود ٹائیگر بھی یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ ماسٹر تاؤ کیا کہہ رہا ہے، لیکن اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تمام تر سنگینی حالات کو پس پشت ڈال چکا تھا۔ فانگ نے خود کو بڑی تیزی سے سنبھالا تھا، اور اب اس کے نقش نگار دلی مضبوطی اور ارادے کی پختگی ظاہر کرنے لگے تھے۔ کچھ دیر قبل اس نے مکر و فریب سے کام لے کر ٹائیگر کو جس داؤ میں الجھانا چاہا تھا، اس میں فانگ کو ناکامی ہوئی تھی، لہٰذا وہ موقع ملتے ہی پیٹھ کے بل گرا اور کمر کے سہارے پھسلتا ہوا آگے آیا۔ پھر یکایک اس کی دونوں ٹانگیں اوپر اٹھ گئیں۔ اگر ٹائیگر اوپر سے کودتا تو وہ عین اس وقت وہاں پہنچتا جہاں فانگ دونوں بازو اور دونوں ٹانگیں اٹھائے پشت کے بل زمین پر پڑا تھا۔ ایسی حالت میں فانگ کے چاروں ہاتھ پاؤں چار مہلک ہتھیار بن جاتے اور ٹائیگر کے لیے یقیناً ہلاکت خیز ثابت ہوتے۔ ٹائیگر نے اس کی چال کو جس طرح ناکارہ بنایا تھا، اسی طرح فانگ بھی سمجھ گیا تھا کہ اب اس کا نیچے پڑے رہنا فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ وہ غضبناک ہو کر لاتیں اور گونسے برسانے لگا۔ اس کے ساتھ ہی وہ چت حالت سے انداز نشست اختیار کر گیا۔ جیسے ہی فانگ نے یہ حالت اختیار کی، ٹائیگر اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ فانگ نے گھوم کر اس کی پہنچ سے نکل جانے کی کوشش کی، لیکن ٹائیگر نے ہڈی توڑ ڈالنے والی ٹھوکر اس کی ران پر دے ماری اور پھر اسے رگیدتا ہوا دیوار تک لے گیا۔ دیوار میں ایک سرنگ کا دہانہ تھا۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی فانگ کے ہاتھ پیروں میں جیسے پھرتی آ گئی۔ اس نے تیزی سے نائف پوائنٹ گھوسے، ٹھوکریں اور کاٹ ڈالنے والی ضربیں لگانی شروع کر دیں۔ اس دوران وہ سنبھل کر اس سرنگ کے دہانے میں قدم رکھ چکا تھا۔ وہ سامنے سے تو ٹائیگر سے لڑ رہا تھا، لیکن اس کے قدم تیزی سے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ ادھر کمانڈ پوسٹ کے کمرے میں زمین پر پڑا ہوا ریڈیو اب بھی چیخ رہا تھا، اور اس پر ماسٹر تاؤ کی آواز دوبارہ ابھرنے لگی تھی۔ ماسٹر تاؤ تمہیں حکم دیتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو فوراً باہر آ جاؤ، دھماکہ ہونے میں صرف 10 منٹ باقی رہ گئے ہیں، شہزاد جلدی باہر آ جاؤ۔ لیکن شہزاد ٹائیگر اب ایسے مقام پر جا پہنچا تھا جہاں اس ریڈیو کی تو درکنار باہر سے چیخنے والے لاؤڈ سپیکر کی آواز بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ ٹائیگر بڑے ہی خونخوار اور درندگی آمیز طریقے سے لڑ رہا تھا، اور وہ فانگ کو زخمی کر چکا تھا۔ سرنگ کے بعد زینہ تھا۔ ٹائیگر نے فانگ کو گھما کر دھکیلا تو وہ چند سیڑھیوں پر لڑکتا ہوا نیچے گر گیا۔ اس بار وہ جس تیزی سے اٹھ کر دوڑا تھا، اس پر خود ٹائیگر کو بھی حیرت ہوئی تھی۔ وہ بھی اس کے تعاقب میں دوڑ پڑا۔ ایک کے بعد دوسری سرنگ میں وہ آگے پیچھے دوڑتے رہے اور لڑتے رہے۔ وہ اس وقت کن راہوں پر گامزن تھے، ٹائیگر کو اس کا اندازہ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی وہ ایک غار میں پہنچے، ٹائیگر نے پہچان لیا کہ انڈر ورلڈ کے کنگ کی قیام گاہ اب زیادہ دور نہیں ہے۔ ماسٹر تاؤ 7 منٹ، تم کہاں ہو؟ ریڈیو پر ایک بار پھر اعلان کیا گیا۔ اس مرتبہ بھی ٹائیگر کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ ماسٹر تاؤ، مہان بات کر رہا ہوں،
موہا نے فوراً ہی ماسٹر تاؤ کی کال کا جواب دیا۔ پوسٹ کا پورا کھیت نظر آتش کر دیا گیا ہے اور اب میں باہر آ رہا ہوں۔ ماسٹر تاؤ ایک بار پھر ٹائیگر سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش میں مصروف ہو گیا، جبکہ ٹائیگر نے ایک گاٹی سے کود کر فانگ کا پیچھا کرنا جاری رکھا۔ وہ پلٹا اور اس نے ٹھوکر مار کر ٹائیگر کو ایک ایسی کھائی میں پھینکنے کی کوشش کی جس پر عام حالات میں کسی کی فوراً نگاہ نہیں پڑ سکتی تھی، لیکن ٹائیگر اس کے بے حد قریب تھا، اس لیے ٹھوکر کارگر ثابت نہیں ہو سکتی تھی۔ اس سے قبل کہ فانگ اسے کوئی نقصان پہنچانے میں کامیاب ہوتا، ٹائیگر کے دونوں گھٹنے اور دونوں ہاتھ فانگ کے جسم پر 4 مختلف مقامات پر ہدف بنا کر ٹک گئے اور وہ اسے شدت سے مخالف سمت میں دھکیلتا چلا گیا۔ ایسے میں فانگ کے لیے سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا کہ وہ ٹائیگر کا داؤ کامیاب ہونے دے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو یقیناً ٹائیگر کے ساتھ خود بھی اس گاٹی میں گر گیا ہوتا جس میں اس نے ٹائیگر کو پھینکنے کی کوشش کی تھی۔ فانگ جانتا تھا کہ اس کی زندگی کی مہلت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس نے ایک بار پھر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور جیسے ہی ٹائیگر نے اسے چٹانوں پر پٹکنے کا داؤ استعمال کیا، فانگ نے جپٹ کر اس کی کلائی تھام لی۔ ایک جھٹکا مار کر اس نے ٹائیگر کو نیچے کی طرف کھینچا اور دونوں ٹانگوں کی کینچی میں اس کا پیٹ جکڑ لیا۔ اس نے ٹائیگر کی دونوں کلائیاں تھام لی۔ اسی لمحے اس کا سر ایک چٹان سے ٹکرا گیا۔ ٹائیگر نے اس کے سارے داؤ پیچ اسی کے خلاف استعمال کر ڈالے تھے۔ اب ان کی جنگ پسینے اور خون سے بھیگی ہوئی صورتحال اختیار کر گئی تھی اور دونوں اس بری طرح الجھ گئے تھے کہ کنگ فو ماسٹروں کی طرح لڑنے کے بجائے انہوں نے پہلوانوں کی طرح زور آزمائی شروع کر دی تھی۔ فانگ نے دونوں ٹانگوں کی کینچی میں ٹائیگر کا درمیانی دڑ جکڑ رکھا تھا اور اس طرح زور آزمائی کر رہا تھا جیسے ٹائیگر کی پسلیاں توڑ ڈالنا چاہتا ہو۔ ٹائیگر نے جسم کے سارے ہی عضلات اکڑا کر فولاد کی طرح سخت کر لیے تھے، اس لیے فانگ کی زور آزمائی کارگر ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے نرخرے پر پہنچ گئے۔ زور آزمائی کا ایک نیا دور شروع ہو گیا، لیکن ٹائیگر نے اس انداز کی زور آزمائی میں وقت ضائع کرنے کی بجائے فانگ کے ایک گھٹنے کے پہلو میں آئرن ہینڈ سے کاٹ ڈالنے والی ضرب لگائی، جس سے فانگ کی وہ ٹانگ شل ہو گئی۔ ٹائیگر نے پھرتی سے اسے اٹھا کر ایک بار پھر پٹخ ڈالنا چاہا۔ اسی لمحے ٹائیگر کے حریف نے شیر کے پنجے جیسا ہاتھ مارا۔ یہ ضرب ٹائیگر کے چہرے پر لگائی گئی تھی۔ ٹائیگر نے جلدی سے سر کو نیچے کی طرف جھٹکا دے کر جھکا دیا۔ چوٹ شدید تھی اور تکلیف ناقابل برداشت۔ یوں لگ رہا تھا جیسے جہاں ضرب لگی ہے وہاں کا سارا گوشت ہڈی چھوڑ کر پھٹ گیا ہو۔ اس موقع پر بڑی سمجھداری سے کام لینے کی ضرورت تھی۔ فانگ کو توقع تھی کہ ٹائیگر فوری طور پر جواباً گوسے بازی پر اتر آئے گا، لیکن ٹائیگر نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے پوری قوت استعمال کر کے ایلیفنٹ کک لگائی۔ یہ ٹھوکر فانگ کی ٹانگوں کی کینچی توڑنے کے لیے لگائی گئی تھی۔ بیک وقت ٹائیگر نے فانگ کے درمیانی جسم میں انگلیوں کے خنجر مارے اور اس کا دایاں ہاتھ منکی بلو کے لیے اٹھ گیا۔ فانگ تڑپ اٹھا۔ ٹائیگر کی کوہنی کی ضرب ناکام رہی، لیکن ایلیفنٹ کک کام کر گئی تھی، جس کے نتیجے میں فانگ دوہرا ہونے پر مجبور ہو گیا۔ اسی لمحے ٹائیگر کی انگلیوں کے خنجروں میں سے ایک نے حریف کے جسم میں چھوٹا سا شگاف ڈال دیا، پھر اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ فانگ کے کجران کی طرف جھکتا چلا گیا۔ اس دوران میں فانگ نے ٹائیگر کے چہرے پر کئی وار کیے تھے، جس سے اس کا چہرہ خون آلود ہو گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس نے چہرے پر خون کی نقاب ڈال دی ہو۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ فانگ کے کنجران کی طرف بڑھا، وہ کسی سانپ کی طرح تلملا کر بل کھانے لگا۔ اس نے ٹائیگر پر حملے بند کر دیے اور اپنا آپ چھڑانے کے لیے ٹائیگر کو دونوں ہاتھوں سے دور دھکیلنے کی کوشش کرنے لگا۔ ٹائیگر اس لمحے دیوانگی کا شکار ہو رہا تھا۔ اگر وہ لمحے بھر کے لیے دماغ ٹھنڈا رکھتا تو فانگ اس کی گرفت سے نکلنے میں کبھی کامیاب نہ ہوتا۔ فانگ ایک جھٹکے سے اس کی گرفت سے نکلا اور پاگلوں کی طرح ایک طرف دوڑ پڑا۔